بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنا ایسا مزاج بنائیں کہ میں ہمیشہ حق کا ساتھ ہوں، سچائی کا ساتھ ہوں، چاہے گھر والے مخالف ہوں، چاہے رشتے دار مخالف ہوں، چاہے دوست احباب مخالف ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، بلکہ جہاں سچائی ہو رہی ہے، جہاں حق بات کی جا رہی ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے اور وہاں بالکل اس کے معاون بننا چاہیے. دیکھیے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی پھر سرخ روئی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے محبوبیت دنیا کے اندر عام ہو جاتی ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعلیم اور تلقین فرمائی کہ لوگ تم آپس میں محبت و بھائی چارگی کے ساتھ رہو، آپس میں انتشار مت کرو، آپس میں گروہ بندی مت کرو، آپس میں انتشار مت پھیلاؤ اور آپس میں لڑو نہیں. ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ لڑانا مسلمانوں کو آپس میں سیاست کرنا انگریزوں کی چال ہے. انگریز تو ہمارے ملک سے چلے گئے، لیکن جو چیز اس ملک میں ہو کر گئے تھے وہ تک ختم نہیں ہوئی. دشمن یہ ہے کہ ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے، ہم لڑ رہے ہیں اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. یہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھی، غیر معمولی طور پر آپ نے طویل نماز پڑھی. تو آپ علیہ السلام نے بیان کرنا کہ یہ امن اور خوف کے درمیان کی نماز. میں بتلاؤں کہ اس وقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھی. اللہ تعالیٰ میری 2 دعائیں قبول کی اور ایک دعا میری قبول نہیں کی، مجھے رد کر دی. جانتے ہیں کون سی 3 دعائیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام ایک موقع اللہ تعالیٰ سے کی تھی، جن میں سے 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور ایک دعا قبول نہیں کی. سب سے پہلی دعا آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یا اللہ میری امت کو کسی قحط سالی کی وجہ سے ایک دم ہلاک نہ فرما، جیسے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں ساری کی ساری بیک وقت آسمانی عذاب سے ہلاک کر دی گئی ہیں، جیسے زلزلے کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کی وجہ سے یا زمین پلٹا دینے کی وجہ سے، جیسے ماضی میں بعض پیغمبروں کی امتیں بیک وقت ساری کی ساری ہلاک کر دی گئی ہیں. یا اللہ اسی بیک وقت ہلاک ہونے سے میری امت کی حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضور پاک علیہ السلام سے قبول فرمائی. چنانچہ آج 14.5 سال گزر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو ہمارے درمیان سے رخصت ہو کر، لیکن کوئی ایسے آسمانی آفت اور ایسا عذاب نہیں آیا کہ جس میں ساری کے سارے حضور کی امت ہلاک و برباد ہو گئی. ایسا نہیں ہوا. یہ حضور کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے. اور دوسری دعا فرمائی آپ علیہ السلام نے، فرمایا کہ یا اللہ میری امت پر کوئی غیر مسلم ایسا دشمن مسلط نہ فرما جو میری امت کو تباہ و برباد کر دے. چنانچہ ایسا کوئی غیر مسلم دشمن مسلمانوں پر آج تک مسلط نہیں ہوا جس نے پوری امت کو تباہ و برباد کر دیا. یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی ہوئی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے. یہ 2 دعائیں جو قبول ہوئی. اور تیسری دعا آپ علیہ السلام یہ فرمائی تھی کہ یا اللہ
میری امت کے ساتھ ایسا معاملہ فرما کہ میری امت آپس میں لڑے نہیں اور آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا نہ ہو۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے کہ میری یہ تیسری دعا قبول نہیں۔ حضور نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت آپس میں محبت و بھائی چارگی کے ساتھ رہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے، آپس میں لڑے نہیں، آپس میں انتشار نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ یہ میری دعا اللہ نے قبول نہیں کی کہ یہ مطلب نہیں کہ ہم آئے دن لڑتے رہیں اور آئے دن گروہ بندی کرتے رہیں، منتشر ہوتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کریں آپس میں، تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ متعدد مقامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 20 نہیں بلکہ 50 مقامات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو آپس میں محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ ایک دعا تھی آپ علیہ السلام کی جو قبول نہیں ہوگی، لیکن تعلیم آپ کی کیا ہے، آپ کی نصیحت امت کو کیا ہے، آپ کی تبلیغ امت کو کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وسعت ظرفی ہونا چاہیے۔ وسعت ظرفی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، دل کشادہ ہونا چاہیے، ہر کسی کو ہم قبول کرنے والے بنے۔ بڑی مشکل ہے آج کہ ہم کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں، ہمارے مزاج کا ہے تو اس کو قبول کریں گے، ہماری جماعت کا ہے تو اس کو مانیں گے، ہمارے نظریات کا ماننے والا ہے تو اس کو تسلیم کریں گے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ فرمان نبوی میں آپ کو یہ سناؤں تو شاید حیرت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ اے لوگو، جو تم میں سے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور جو ہمارے قبلے کو قبلہ مانے اور ہمارے ذبیحے کو کھانا شروع کر دے، بس وہ مسلمان ہے اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنا مانا جائے کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن آج کتنی تنگ ذہنی ہو گئی ہے، کتنا دل و دماغ ہمارا تنگ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن مسلمان سمجھتے جا رہے ہیں اور اتحاد ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دشمن کے ہم مسلمان آبیدکار بنتے جا رہے ہیں۔ تین چیزیں آپ علیہ السلام نے فرمائی، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، جو ہمارے قبلے کو قبلہ مانے، جو ہمارے ذبیحے کو کھانے لگے، بس وہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان مانا جائے، اس سے کوئی اختلاف نہ کیا جائے، اس سے کوئی دشمنی نہ برتی جائے، بلکہ اس کو اپنا بھائی سمجھا جائے، اپنے صفوں میں اسے جگہ دی جائے۔ لیکن آج اس بنیادی چیز کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے اور اپنی سوچ کو اور اپنے نظریات کو دوسروں کو ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بیٹا باپ کو سننے کو تیار نہیں ہے، باپ بیٹے کو سننے کے تیار نہیں ہے، تو دوسرے آپ کے سوچ کو کیسے تسلیم کریں گے؟ اسلامی نظریات کو منوانے کی کوشش کی گئی، اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کی گئی، دین کی بنیاد پر لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو دین بتلائیے، شریعت بتلائیے، قرآن بتلائیے، حدیث بتلائیے، اچھے اخلاق بتلائیے، اچھے کردار بتلائیے، لوگ خود بخود ایک جگہ آئے۔ حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پڑھو کلمہ، ایمان والی بن جاؤ، بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کو کلمہ پڑھایا
اور وہ مسلمان ہو گئی اور جانے لگی واپس. دیکھیے حضور کا نظریہ، دیکھیے حضور کا کتنا بڑا دل تھا. دیکھیے جب وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر جانے لگی تو آپ علیہ السلام فرما کے بڑی بھی دوبارہ کبھی میرے سامنے آنا ہو تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آنا. کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ بڑی بھی آپ جا رہی ہو، دوبارہ لوٹ کر کبھی میرے پاس کچھ پوچھنے کے لیے کسی بھی غرض سے کسی بھی نیت سے میرے پاس آؤ گی تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آنا، اس لیے کہ میں جب بھی تم کو دیکھتا ہوں تو میرے مرحوم چچا حضرت امیر حمزہ کی یاد مجھے آ جاتی ہے. جانتے ہیں یہ عورت کون تھی؟ یہ وہ عورت تھی ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی، جس نے جنگ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ناک اور کان اور آنکھوں کو کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بنایا. اور حضور پاک علیہ السلام کے سگے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کو چاک کر کے، سینہ پھاڑ کر کے، دل نکال کر، جگر نکال کر چبانے کی کوشش کی، لیکن چبا نہیں سکی تھی. اور یہ سارے کے سارے اعضا اور گلے کا ہار بنا کر کان اور ناک کا اس نے جو ہے جنگل کے مقام سے مکہ لے کر دی. جب حضور چونکہ حضور کو جنگ میں شریک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا میرے حمزہ کے ساتھ دشمنوں نے یہ سلوک کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چچا کے جنازے کو دیکھنے کے لیے گئے. دیکھتے ہی آپ علیہ السلام کے مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ آج تک احادیث مبارکہ میں تاریخ میں سنے گئے الفاظ لکھے گئے. کیا فرمایا آپ نے؟ امی سید الشہداء، کہ میرے چچا تمام شہیدوں کے سردار، قیامت تک دین حق کے خاطر، دین اسلام کے خاطر جتنے بھی لوگ اپنے جان قربان کریں گے، اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں سے بڑھ کر، ان تمام شہیدوں کے سردار اگر کوئی ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ. یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کو چاک کرنے والی اور حضور کے چچا امیر حمزہ کے کان اور ناک کو کاٹ کر اس کی بوٹیاں بنا کر اپنے گلے کا ہار بنانے والی حضور کی خدمت میں آتی کلمہ پڑھنے کے حضور پڑھا کرو کلمہ مسلمان ہو جاؤ. کتنا بڑا دن تھا حضور پاک علیہ السلام کا. اپنے چچا کے قاتل کو سامنے دیکھتے ہیں حضور، لیکن یہ نہیں فرماتے کہ اس کے سزا میں میرے چچا کے اس کو گردن اتار دو، قتل کر دو. صرف اتنا کہتے ہیں کہ دوبارہ کبھی بھی میرے پاس آنا ہو تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آنا، اس لیے کہ تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کی یاد آتی. کتنا بڑا سینہ تھا آپ علیہ السلام کا. یہ مثال بنائے ہیں. قبر میں جانے کے بعد بھی اپنے نظریات، اپنی سوچ کو پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ قبر میں بھی تین ہی چیزیں پوچھی جائیں گی. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر میں بھی تین ہی چیزیں پوچھی جائیں گی. کون سی تین چیزیں اس کو ساتھ رکھا جائے؟ ان تین چیزوں کی بنیاد پر ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کے معاون بنیں اور ایک دوسرے کو سکھ دکھ میں ہم شریک رہیں. لیکن نہیں، پڑوسی ہو کر پڑوسی کو مارنے کو تیار نہیں. کیوں؟ تو وہ ہمارے جماعت کا نہیں، ہمارے نظریات کا نہیں، ہمارے تنظیم کا نہیں، ہمارے مشورے میں نہیں آتا. یہ کس قسم کی سوچ بنی ہوئی اور اپنے دل و دماغ میں اس کے تعلق سے حسد اور بغض بھرا ہوا ہے. بھائیو، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے. پوری دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، یہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی سے جو تین چیزوں کو ماننے والا ہو ہم اس سے نفرت کریں. حالات اس کی اجازت نہیں.
پھر ایک واقعہ میں سناؤں آپ علیہ السلام کے مبارک زمانے کا. ایک عورت آتی ہے حضور کی خدمت میں اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اسے جان کا ڈر ہے، اگر آپ میرے شوہر کو معاف کر دیں تو میں اس کو لے کر آؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں نے تیرے شوہر کو معاف کر دیا، جا اسے لے کر آ. اس عورت نے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں مانے گا میری، آپ میرے ساتھ کسی کو اپنا آدمی میرے ساتھ میں بھیج دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس عورت کے ساتھ میں بھیجنے کے تیار کیا کہ جاؤ اس عورت کے ساتھ اور اس کے شوہر کو پکڑ کے بلا کر لاؤ اور کہہ دو کہ رسول پاک علیہ السلام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے معاف کر دیا. صحابی تیار ہو گئے جانے کے لیے. اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں مانے گا وہ، آپ اپنی کوئی نشانی دے دیجیے اس کے لیے. دیکھیے حضور کتنا بڑا سینہ تھا، کتنا بڑا دل تھا آپ علیہ السلام کا. آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک سر کا امامہ اور پگڑی اتار کر حوالے کر دی اس عورت اور کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ اور کہہ دو کہ محمد عربی نے معاف کر دیا ہے. وہ عورت حضور کی پگڑی لے کر جاتی ہے، امامہ لے کر جاتی ہے، صحابی کو حضور کے صحابی کو لے کر جاتی ہے اور اپنے شوہر کو بلا لاتی ہے. پھر بھی اس کو یقین نہیں ہے، آ تو رہا ہے حضور کی پگڑی کو دیکھ کر، حضور کے صحابی کو دیکھ کر، اپنی بیوی کی بات کو مان کر آ تو رہا ہے کہ آ رہا ہے راستے سے، لیکن بار بار اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے گردن کو لگاتا ہے اس عورت کا شوہر، اس لیے کہ اس کو اپنی پرانی داستانیں یاد آ رہی تھی کہ میں نے حضور کو کیسی کیسی تکلیفیں دی. نہ جانے میں تو جا رہا ہوں حضور میرے قتل کا حکم دے دیں گے، مجھے سولی پر لٹکا دیں گے اور مجھے قتل کروا دیں گے. اپنے شوہر کو لے کر آ رہی ہے، اس آنے والے کی نظریں حضور کو ڈھونڈ رہی ہیں، حضور کو تلاش کر رہا ہے کہاں حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے مجھے دیکھ کر کیا حکم دے دیں گے، میرے گردن اتارنے کا حکم دے دیں گے. ابھی نظریں تلاش کرتی ہوئی اس کی آ رہی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اچانک حضور کی نگاہ اس کے اوپر پڑی. کس پر پڑی؟ اس عورت کے آنے والے شوہر پر پڑی حضور پاک علیہ السلام کی نگاہ. تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے مبارک دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور کہا یا خیر راکب، وہ آنے والے تیرا آنا مبارک ہو، آ جا. جب آیا وہ تو آپ علیہ السلام سے تنبیہ نہیں کی، اسے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے گلے سے لگایا اور اس کو معاف کر دیا. جانتے ہیں کون ہے یہ؟ اکرمہ ابن ابو جہل ہے. آج سے 2 جمعہ پہلے جس ابو جہل کا میں نے واقعہ سنایا تھا، حضور کے لیے جس نے کنواں کھودا تھا، جانی دشمن تھا حضور کا، اسلام کا اور مسلمانوں کا، اس دشمن کا بیٹا دشمن میں اکرمہ تھا. حضور جو چاہے اس کے ساتھ میں سلوک کر سکتے تھے، کون روکنے والا تھا؟ مکہ فتح ہو چکا تھا. لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی نظریں تو ڈھونڈتی آ رہی تھی کہ شاید میرے زندگی کا آخری دن ہو، لیکن حضور اس کو دیکھتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر استعمال کر رہے ہیں اور اس کو گلے لگا رہے ہیں، کہیں کہ یا خیر راکب، اے آنے والے تیرا آنا تو مبارک ہو. لیکن کیسا فراق دلی کا مظاہرہ آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے. آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم کتنے تنگ دل ہو گئے، دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ اپنا الفاظ دہراتا ہوں جو شروع میں نے کہے تھے. آپ علیہ السلام فرمایا تھا لوگوں کسی کو اپنے صف میں جگہ دینے کے لیے بس اتنا کافی ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک مسلم. جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے
مسلمان ہے تو مسلمان سمجھو. یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر کسی کو اپنے جگہ دینے کے لیے، اپنا بھائی بنانے کے لیے بنیادی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں. یہ چیزیں سامنے رکھی جائیں. اپنے نظریات، اپنی سوچ دوسروں کو تھوپنے کی کوشش نہ کی جائے. حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے. قبر میں جو 3 چیزیں پوچھی جائیں گی ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے. انہیں چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کے غمخوار بنیں، ایک دوسرے کو سکھ دکھ میں شریک رہیں. گزشتہ میں نے اس بات کو شروع کیا تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق برقرار رکھنے کے لیے 15 چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے، جس کو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ مسلمانوں تم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے 15 چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، جن میں سے کچھ چیزیں میں نے گزشتہ بیان کی اور کچھ چیزیں آج اگرچہ کہ دیر بجنے والا ہے، کچھ چیزیں آج بیان کرنے کی کوشش کروں کہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ وَلَا تَحَاسَدُوا، لوگوں مسلمانوں آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہتے ہو، متحد ہو کر رہنا چاہتے ہو تو تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو. وَلَا تَحَاسَدُوا، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کے گھر کو دیکھ کر، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر، کسی کے صحت کو دیکھ کر، کسی کے دکان اور مکان کو دیکھ کر، کسی کے بال بچوں کو دیکھ کر کسی سے حسد مت کرو، بلکہ خوشی کا اظہار کرو. ہاں اتنا کہہ کر کہ اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے. لیکن حسد کرنا، اسے بغض و عناد رکھنا، اس کی اجازت نہیں. آج حسد کا شکار بے شمار مسلمان، کسی کی تونگری، کسی کی خوبی دیکھی نہیں جاتی، حسد کی آگ میں جلے جاتے ہیں، حالانکہ حسد کرنے والوں کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے. حسد کرنے والوں کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ کے حسد کر کے اپنے ایمان اور اپنے آخرت کو خراب کرتے ہیں. اس لیے پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان اچھی طریقے سے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ وَلَا تَحَاسَدُوا، کہ مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں حسد مت کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کر مت جلو، بلکہ محبت و بھائی چارگی کے ساتھ کرو. اور اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام دوسری چیزیں بیان فرمائی. وَلَا تَنَاجَشُوا، اسے کہا جاتا ہے وَلَا تَنَاجَشُوا، مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ اور فریب مت دو، جس کو عام عرف کے اندر جو کہا جاتا ہے، جسے دلالی کہا جاتا ہے. انوار نبوت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی کتاب بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں یہاں پر دلالی ہی کا ترجمہ کیا گیا ہے، وَلَا تَنَاجَشُوا، کہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو لین دین کے معاملے میں فرار نہیں ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. دلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترجمان، جو چیز مثال کے طور پر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو میں ہر جگہ اپنے بیچے جانے چیز کا پرچار نہیں کر سکتا، تو میری طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے جس کو شریعت کے اصطلاح میں ترجمان کہا جاتا ہے، اسی کو آج ہمارے ملک میں دلال کہا جاتا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ دلالی کا معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن ایک ہوتا ہے بیچنے والے کی طرف سے دلالی کرنا، اور بعض مرتبہ لینے والے کی طرف سے دلالی کرنا، اور تیسری شکل یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے اکیلا آدمی دلال بنتا ہے، ترجمان بنتا ہے. جو ایسے دلالی کر رہا ہو، ایسی ترجمانی اگر لین دین کے معاملات میں کر رہا تو وہ فرار نہیں ہونا چاہیے، لینے والے کو بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اور دینے والے کو بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج بعض مرتبہ یہ باتیں سننے میں آتی ہیں تو لوگ
دلالی کرنے والے لینے والے کو ہتھیلی میں جنت بتلاتے ہیں. آپ یہ پلاٹ لے لو، کل ادھر سے ہائی وے جانے والا ہے، صرف 3 سے 4 مہینے رک جائیے، آپ اس قیمت میں آج پلاٹ لے لو، کل اس کے دگنے 3 مہینے کے پلاٹ کی قیمت کر کے ہم خود آپ کو دے دیں گے. بیچنے والے کو اتارتے جاتے ہیں، لینے والے کو چڑھاتے جاتے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ دھوکہ فرار ہے. صرف دلال کا کام درمیان میں ترجمانی کرنا ہے. دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، آپ کو واسطہ ہے درمیان. ہتھیلی میں جنت بتانا آپ کا کام نہیں ہے، جھوٹ بولنا آپ کا کام نہیں ہے. ایک چیز کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کی قیمت آج 2 لاکھ بتا دیں، تاکہ کم از کم 1.5 پر آ جائے. وہ ایک اس کو دیا جائے، 50 اپنے جیب میں اتارے جائیں. دھوکہ اور فرار اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے. لوگ اناج بیچنے والے اپنے اپنے اناج کی دکانیں لگائے ہوئے ہیں. ایک صحابی گیہوں کی دکان لگائے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شبہ آیا کہ کچھ دھوکہ دے رہا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ غلے کے ڈھیر میں داخل فرمایا اور اندر سے مٹھی بھر کے اناج باہر نکالا. آپ نے تو اندر بالکل اناج جو ہے کچا ہے، گیہوں کچے ہیں. آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو شرما گئے اور انہیں کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اناج پانی کی وجہ سے بارش سے بھیگ گیا تھا، وہ اندر کچا رہ گیا ہے. آپ علیہ السلام کھڑا اس کو اوپر میں ڈال دیتے تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر لیتا، جس کو سوکھا لینا سوکھا لے لیتا، جس کو کچا لینا ہے کچا لے لیتا. آپ نے اس موقع پر تاریخ الفاظ ارشاد فرمائے، من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ ایسا اگر مال ملا جلا ہوا ہو تو خراب مال ایک طرف رکھنا چاہیے، اس کی کچھ قیمت کم رکھنا چاہیے، اور اچھا مال عمدہ قسم کا مال ایک طرف رکھنا چاہیے، اس کی قیمت کو زیادہ رکھنا چاہیے، تاکہ جس کو یہ پسند آئے اچھی قیمت یہ لے سکیں. جو اس کی قیمت نہیں دے سکتا، کوئی غریب بیچارہ اس کو لے سکے جس کی قیمت کم ہے. لیکن اچھے چیزوں میں بری چیز چھپا کر رکھنا اور اچھی بتا کر بری چیز دے جانا، یہ دھوکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا ہے. دوبارہ میں یہ تناجشوں کی تفسیر میں کر رہا تھا. حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی دامت برکاتوں نے آگے لکھا ہے کہ دلال کے اور ایک قسم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے ایک چیز کی قیمت طے کر دیتا ہے اور مارکیٹ میں اس کا پرچار ہو جاتا ہے، لوگ آنے کے لیے آنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اپنی قیمت زیادہ بتلاتا ہے اور آنے والا اتنی قیمت میں لینے کو تیار نہیں ہوتا، تو بیچنے والے کی طرف سے پہلے سے کچھ لوگ طے رہتے ہیں. یہ جو ریٹ بتا دیں وہ لوگ آ کر لے لیتے ہیں، تاکہ پہلے جو غریب آدمی لینے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، ان لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی ہمت کر کے لے سکے. اور جب یہ غریب آدمی لے لیتا ہے کہ وہ لوگ بھی لے رہے تو مجھے بھی لینا چاہیے. جب یہ آدمی غریب لے لیتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے تو یہ پہلے سے جو دلال قسم کے 2-4 لوگ پہلے سے طے رہتے ہیں، وہ آتے ہیں، اپنی چیز واپس کر دیتے ہیں اور پیسے لے کر چلے جاتے ہیں. وہ غریب جو سستی چیز کی قیمتی چیز پیسے میں سے بیچ دی گئی اور یہ اپنے پیسے لے کر واپس چلے جاتے ہیں تو نفع لے کر چلے جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی کہ ایسا بھی نہ کیا جائے کہ دوسروں کو مہنگا بیچنے کے لیے پہلے سے دلالوں کو طے رکھا جائے کہ دلال آ کر مہنگا خرید لیں تاکہ اس کا دیکھ کر دوسرا غریب بھی مہنگی چیز خرید جائے. ابھی بھی اپنا سودا ختم کر دیتے ہیں کہ چیز واپس، پیسے بھی واپس. تو بہرحال مسلمانوں کے آپس کے اتحاد
کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، کسی طرح دھوکہ دہی کا معاملہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دھوکہ دہی کا معاملہ اگر کرو گے تو جہاں غیر لوگ بدزن ہوں گے مسلمانوں سے، وہیں پر مسلمانوں آپس سے اتحاد ختم ہو جائے گا، بجائے محبت کے دلوں میں نفرت درار پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت و خلوص کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا جو جہاں علیہ السلام نے 15 چیزوں کو بیان فرمایا ہے، ان چیزوں سے ہمیں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب